الحمد لله حمدا متكاثرا، والصلاة والسلام على نبيه متواخرا وعلى آله وأصحابه متواصرا. أما بعد، الجواد المطلق في كتابه المصطفى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عزیز طلبا، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام، ہم اور آپ ابھی اس مہینے سے گزر رہے ہیں. اسلامی اعتبار سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے اندر دیگر مہینوں کے بالمقابل بڑی فضیلتیں، اہمیتیں اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے. ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر الحرم میں سے ہے. اللہ رب العزت نے 4 مہینہ محترم قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ظلم و زیادتی زمانے جاہلیت میں بھی حرام تھا. جب اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے ان کے احترام کو علی حال ہی باقی رکھا، بلکہ اس کے احترام میں مزید اللہ نے اضافہ فرمایا. اللہ نے فرمایا: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ہم گناہوں کو انجام دے کر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو انجام دے کر اپنے نفس پر ظلم نہ کریں. خیر، یہ مہینہ اشہر الحرم میں سے ہے. اس مہینے کی ایک اور اہمیت ہے اور فضیلت ہے، ہم سبوں کو آج اسے سمجھنا چاہیے کہ اسلامی سال کا آغاز آخر کار اسی مہینے سے کیوں ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ابتدائے اسلام میں چونکہ تاریخ لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ جو بھی کوئی بڑا واقعہ، بڑا حادثہ پیش آتا تھا اس کی طرف منسوب کر کے تاریخ لکھ دیا کرتے تھے یا کسی کو بتا دیا کرتے تھے. جیسے کہ آج کل بھی دیہاتوں میں اگر آپ دیکھیں گے پرانے زمانے کی جو پرانے خیالات کی جو عورتیں ہیں، ان سے جب آپ پوچھیں گے ان کی پیدائش کب ہوئی تھی یا میری پیدائش کب ہوئی تھی، تو وہ لوگ کہیں گے جہاں بہت آندھی آئی تھی، طوفان آیا تھا، برسات کا موسم تھا، سیلاب آیا تھا، اس سے 20 دن کے بعد 25 دن کے بعد اس طریقے سے عورتیں بیان کرتی ہیں. یہی مزاج ابتداء اسلام میں بھی تھا.
لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور آپ نے حدود کا سلسلہ جاری فرمایا، اسلامی حلقہ جہاں تک پھیلا ہوا تھا وہاں کے گورنروں تک جب خطوط پہنچے تو اس کے اندر چونکہ تعلیم مجلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ جو خط روانہ کرتے ہیں اس کے اندر تاریخ نہیں ہوتی ہے، اگر تاریخ اس کے اندر لکھ دی جائے، ڈال دی جائے تو ریکارڈ کو محفوظ رکھنے میں بڑی مدد ملے گی، چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اس لیے جس دن یہ خط روانہ ہوا اور جس دن یہ خط پہنچا، یہ ساری تاریخ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے خط کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام کب سے لاگو ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، چنانچہ آپ نے اکابرین صحابہ کو جمع کیا، جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے ان سب کو طلب کیا اور ایک مشاورتی پروگرام رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ ان کے سامنے رکھا۔ سارے صحابہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا کہ یقیناً ہماری بھی کوئی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ اب بات آئی کہ تاریخ کی ابتدا اور شروعات اور آغاز کہاں سے کیا جائے، یعنی اسلامی سال کا آغاز کس واقعے سے شروع کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا اور صحابہ نے چند رائیں پیش کی۔ مختصر یہ کہ 4 طرح کی رائیں آئی۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ اسلامی سال کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے شروع کیا جائے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، اسلامی سال کا آغاز اسی سال سے ہو۔ دوسری رائے یہ آئی کہ اسلامی سال کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبی بنایا گیا، جس سال آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ تیسرا مشورہ یہ آیا کہ اسلامی سال کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی جائے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اسی سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ چوتھی رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا، دنیا سے رخصت فرمائے، اسی سال سے اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ تو یہ 4 طرح کی رائیں اکابرین صحابہ کی طرف سے سامنے آئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے ظاہر فرمائی اور انہوں نے اپنا مشورہ سامنے رکھا کہ دیکھیں، میرا ان 4 میں سے جو زیادہ رجحان ہے اس بات کی طرف ہے
کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کیا جائے۔ آخر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیوں نہ کیا جائے؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے تاریخ اور دن میں اختلاف ہے۔ کچھ کی رائے کچھ اور ہے، کوئی اور دن بتاتے ہیں، کچھ اور دن بتاتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن کو اسلامی سال کا آغاز مانا جائے تو آگے چل کے امت کے اندر انتشار ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باثارت والے سال کو اسلامی سال کا آغاز نہ مانا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والے سال کو اسلامی سال کا آغاز تسلیم کر لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ 40 سال بتاتے ہیں، بعض لوگ 45 سال بتاتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ لہذا اسلامی سال کا آغاز کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والے سال پر بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مثال فرمائے ہیں اس سال کو اسلامی سال کا آغاز تسلیم کر لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال روانہ ہوئے دنیا سے، جس سال آپ کا وصال ہوا ہے، وہ عام الحزن ہے، وہ غم کا سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو امت ان کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، لہذا اس سال کو اسلامی سال کا آغاز بنانا یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت والے واقعے کو اور ہجرت والے سال کو اسلامی سال کا آغاز مان لیا جائے۔ چنانچہ سارے صحابہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ رائے بڑی پسند آئی اور اتفاقیہ طور پر متفق ہو کر سب نے اسلامی سال کا آغاز ہجرت کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلامی سال اور اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس کے بعد بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، فتح مکہ جیسی عظیم فتح ہوئی، لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ہجرت کو کہتے ہیں اسلامی سال کا بنیاد ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع ہوگی، اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے شروع ہوگا۔ اب بات یہ آئی کہ بھئی اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہو، یعنی کون سے مہینے کو سال کا سب سے شروع والا حصہ مانا جائے۔ اسلامی سال کا افتتاح اور آغاز اور ابتدا کس مہینے سے کیا جائے، اس سلسلے کے اندر بھی بہت ساری رائیں آئی۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ رائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ربیع الاول کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ رائے
کہ رمضان المبارک کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، چونکہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان کے روزے اور ان کے اندر جو ہونے والے عبادات ہیں ان کے ثواب بہت ہی بڑھا کر دیا جاتا ہے، تمام مہینوں کا وہ سردار ہے، لہذا رمضان المبارک سے ہی اسلامی سال کا آغاز ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہونا چاہیے، چنانچہ ان کی دلیل دیتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا کہ دیکھیں محرم الحرام چونکہ ایک تو اشہر حرم میں سے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حج کے مہینے سے انتہائی قریب ہے، اسی مہینے میں عام طور پر حاجی حج کر کے گھر واپس ہوتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ مان لیا جائے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غلطی پر جب اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا تھا اور اللہ کے سامنے وہ گریہ زاری کر کے اپنے گناہوں کی بھیک چاہ رہے تھے، گناہوں کی معافی چاہ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کی بخشش فرمائی، ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا۔ تو جس دن ان کی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، وہ اسی ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی آج ہی کا دن یوم عاشورہ تھا۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب دودھی پہاڑ پر ٹکتی ہے وہ 10ویں محرم کی تاریخ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات عطا فرمایا اور جس کے نتیجے میں ہم سب روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں، بلکہ ہم روزہ اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اس دن میں نجات عطا فرمائی تھی فرعونیوں سے، ان کی ظلم سے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ میں یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کہ بھائی اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ وجہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اسی دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا، دریائے نیل پار کرایا تھا، اسی صدقے میں ہم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، کہ تم لوگوں سے میں زیادہ ان کا حقدار ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں، تو گویا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، لہذا بھائی ہونے کے ناطے ہم ہی کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہودیوں سے مشابہت کو ترک کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا کہ 9ویں یا 11ویں کا بھی روزہ ملا لو۔ آج کے زمانے میں یہودی لوگ روزہ نہیں رکھتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو یہودیوں سے مشابہت نہیں ہے، اس لیے یوم عاشورہ کا اگر کوئی روزہ پر اکتفا کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اور اگر دونوں روزہ رکھتا ہے 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں تو یہ بدرجہ اولا اہم ہے اور
کہتے ہیں بہتر ہے، مستحب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت سارے تاریخی واقعات اس مہینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا صحابہ کی طرف سے رائے آئی کہ اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور پھر اتفاقیہ طور پر سارے صحابہ نے محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ تسلیم کر دیا، اور اس طریقے سے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ شاید کہتے ہیں اس تاریخی پس منظر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ محرم الحرام کا آغاز، محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیوں ہوتا ہے اور ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیوں ہوتا ہے۔ سمجھے